السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم نفحۃ الادب کا 43واں سبق پڑھیں گے۔ کرم حاتم الطائی، حاتم طائی کی سخاوت۔ حاتم طائی کا نام آپ سبھی نے سنا ہوگا، سخاوت کے معاملے میں اس کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ حاتم الطائی مشہور بالکرم، حاتم طائی سخاوت میں مشہور ہے۔ وَلَقَدْ سَمِعَ بِهِ أَحَدُ الْمُلُوكِ، اور اس کے بارے میں ایک بادشاہ کو علم ہوا، ایک بادشاہ کو معلوم چلا۔ اور اس کے بارے میں ایک بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے ایک قاصد کو اس کے پاس بھیجا۔ رسول کا ترجمہ یا قاصد سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے ایک قاصد کو، بادشاہ نے ایک قاصد کو حاتم کے پاس بھیجا، اس سے طلب کرتے ہوئے کہ وہ بادشاہ کو ایک ایسا گھوڑا ہدیے میں دے، تحفے میں دے، جس کا وہ مالک ہو، عربی گھوڑوں میں سے سب سے بہترین، عربی گھوڑوں میں سے جو سب سے بہترین ہو، ایسا گھوڑا وہ بادشاہ کو ہدیہ کرے۔ اس کا وہ مطالبہ کرتا، یعنی جو غلام ہے، یعنی جو قاصد ہے، وہ اس کا مطالبہ کرتا۔ بادشاہ نے قاصد کو بھیجا جو حاتم سے مطالبہ کرتا کہ وہ بادشاہ کو، الہی بادشاہ کو ایک ایسا گھوڑا ہدیے میں دے جس کا وہ مالک ہو، عربی گھوڑوں میں سے سب سے بہترین، عربی گھوڑوں میں سے بہترین۔ فلما بلغ الرسول دار حاتم احسن استقبالہ وبالغ فی اکرامہ قبل ان یعرف السبب الذی جاء من اجلہ۔ اور جب قاصد حاتم کے گھر پہنچا تو حاتم نے اس کا اچھا استقبال کیا، احسن استقبالہ، اور اس کے اکرام میں زیادتی کی، اس کے اکرام میں انتہا کر دی، اس سبب کو جاننے سے پہلے جس کی وجہ سے قاصد آیا تھا۔ اس بات کو یا اس سبب کو جاننے سے پہلے جس کی وجہ سے قاصد آیا تھا، من اجلہ، اجل جس کی وجہ سے۔ وَلَمْ يَجِدْ حَاتِمٌ أَبْلَغَ فِي الْكَرَمِ مِنْ أَنْ يَذْبَحَ لِلضَّيْفِ جَوَادَهُ الْأَصِيلَ۔ اور حاتم نے نہ پایا اکرام کرنے میں انتہا کو، یعنی اکرام کرنے میں اس بات سے زیادہ انتہا نہ پائی، اور حاتم نے اکرام کرنے میں، ٹھیک ہے، اکرام کرنے میں اس بات سے زیادہ انتہا نہ پائی کہ وہ مہمان کے لیے اپنے عمدہ گھوڑے کو ذبح کر دے۔ اصیل کہتے ہیں اصلی، عمدہ، جواد گھوڑے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حاتم نے اس بات سے زیادہ انتہا اکرام کرنے میں نہ پائی کہ وہ اپنا عمدہ گھوڑا اس کے لیے ذبح کر دے، اس نے اپنا عمدہ گھوڑا ذبح کر دیا۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ وَلَمْ يَتَحَدَّثِ الضَّيْفُ فِي أَمْرِ الْهَدِيَّةِ الَّتِي أَرَادَهَا سَيِّدُهُ۔ اور مہمان نے اس ہدیے کے بارے میں کوئی بات نہ کی جس کا اس کا آقا خواہش مند تھا۔ ارادہ سیدہ، جس کا اس کا بادشاہ، یعنی قاصد کا، اس کا بادشاہ یا اس کا آقا خواہش مند تھا۔ وَظَلَّ مُمْسِكًا عَنْ ذَلِكَ حَتَّى أَكَلَ هَنِيئًا وَشَرِبَ مَرِيئًا۔
ہنی ان مری ان یہ دونوں ایک ساتھ آتے ہیں، یہاں بھی ایک ساتھ ہیں، کھانے کے ساتھ ہنی ان لے کر آئے اور پینے کے ساتھ مری ان، مزے سے، اس کا ترجمہ ہوگا مزے سے۔ اور وہ رکا رہا، ذلہ مانے کرتے رہنا اور ممسکن ٹھہرے رہنا، تو وہ رکا رہا اس بات سے، ان ذالکا، وہ اس بات سے رکا رہا یہاں تک کہ اس نے مزے سے کھایا پیا، اس نے مزے سے کھایا پیا۔ ثم قال له، پھر اس نے حاتم سے کہا، ان سیدی یقرئک السلام ویقول لک، پھر اس نے حاتم سے کہا کہ بے شک میرے آقا آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ سے دریافت کرتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ بے شک انہ قد بلغ ما بلغہ من کرمک الذی شاع وذاع، کہ بے شک ان کو وہ بات پہنچی جو پہنچی آپ کی سخاوت کے بارے میں، آپ کی سخاوت میں سے یا آپ کی سخاوت کے بارے میں۔ دوبارہ سے دیکھتے ہیں، یہ کیا بات کہنے کا طریقہ ہے، بلغا ما بلغا کر کے جو بولتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بات ان کو آپ کے بارے میں پہنچی، ٹھیک ہے، جو پھیل گئی اور جو ہے مطلب عام ہو گئی، شاع وذاع، کہ بے شک ان کو وہ بات پہنچی جو پہنچی آپ کی اس سخاوت کے بارے میں، آپ کی اس سخاوت میں سے جو پھیل گئی اور عام ہو گئی، شاع وذاع۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ الْآنَ أَنَّ جُودَكَ لَيْسَ حَدِيثًا جَارِيًا، ٹھیک ہے، اور مجھے اب یقین ہو گیا، مجھے اب معلوم ہو گیا کہ آپ کی سخاوت کوئی چلتی ہوئی بات نہیں ہے، حدیثاً جاریاً، کوئی چلتی ہوئی بات یعنی جو ایسی چلا دی جاتی ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ کیا کہہ رہا ہے آگے، وَلَكِنَّهُ حَقِيقَةٌ وَاقِعَةٌ، بلکہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، یعنی ایک ایسی حقیقت ہے جو قابل قبول ہے۔ وَلَكِنَّهُ حَقِيقَةٌ وَاقِعَةٌ، ایک واقع حقیقت ہے، یعنی جو موجود ہے، جو ہو چکی ہے، ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ ثم تابع کلامہ، پھر اس نے اپنی بات مزید کی، ثم تابع یعنی اور آگے بات کرنا، یعنی اور آگے چلنا، پھر اس نے اپنی بات مزید کی، پھر کہا لقد ارسلنی مولایا، مجھ کو میرے آقا نے بھیجا ہے، لیستہدیک جوادک المشہور، تاکہ وہ آپ سے آپ کا عمدہ گھوڑا ہدیے کے طور پر لے، ہدیہ طلب کرنا، استہدا یستہدی استہداء، ہدیہ طلب کرنا، تاکہ وہ آپ سے آپ کا عمدہ گھوڑا ہدیے میں طلب کریں۔ فَابْتَسَمَ حَاتِمٌ ابْتِسَامَةً تَدُلُّ عَلَىٰ أَسَفِهِ، تو حاتم ایسا مسکرایا جو اس کے افسوس پر دلالت کر رہا تھا، جو اس کے افسوس کو بتا رہا تھا، یعنی وہ مسکرایا افسوس کے ساتھ، اس کو افسوس ہوا کہ جو ہے اس نے پہلے نہیں بتایا، ورنہ میں یہ گھوڑا ذبح نہ کرتا، وہ میں بادشاہ کو دے دیتا۔ تو حاتم مسکرایا ابتسامتاً، ایسی مسکراہٹ جس میں افسوس تھا۔ ثم قال للرسول، پھر اس نے قاصد سے کہا، قل لسیدک ان حاتما یشکرک ویأسف لا یستطیع اجابت مطلبک، کہ اپنے آقا سے کہہ دو کہ بے شک حاتم آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کو افسوس ہے کہ وہ آپ کی خواہش، آپ کی منشا، آپ کی فرمائش پوری نہیں کر سکتا، اجابت مطلب فرمائش، آپ کی فرمائش پوری نہیں کر سکتا، لا یستطیع، قل لہو، ان سے کہہ دو، ان الجواد الذی طلبتہ قد ذبحہ حاتم للرسول الذی بعثتہ، کہ بے شک وہ گھوڑا جس کو آپ نے طلب کیا، حاتم نے اس کو اس قاصد کے لیے ذبح کر دیا جو آپ نے بھیجا تھا، یعنی جو قاصد آپ نے بھیجا تھا اسی کے لیے ذبح کر دیا اس نے اس گھوڑے کو۔ عندما سمع الرسول هذا الكلام بہت وتعجب كثيرا، یعنی جو گھوڑا جو ہے وہ اتنا عمدہ گھوڑا، بادشاہ نے سوچا تھا مجھے ہدیہ کرے گا، لیکن اس کی سخاوت اتنی کہ اس نے
قاصد کے لیے ہی اس کو ذبح کر دیا. اتنا زیادہ اس کے اندر سخاوت تھی، لوگوں کا اکرام کرنے کی حاتم کے اندر جو ہے عادت موجود تھی. اور جب قاصد نے اس بات کو سنا، اور جس وقت قاصد نے اس بات کو سنا تو اس کو حیرانی ہوئی اور بہت تعجب ہوا اور وہ حیران رہ گیا. وَلَمَّا أَبْلَغَ الرَّسُولُ كَلَامَ الْحَاتِمِ وَقَصَّ عَلَيْهِ مَا عَامَلَهُ مِنْ إِكْرَامٍ تَأَثَّرَ الْمَلِكُ كَثِيرًا وَتَعَجَّبَ مِنْ جُودِهِ الْبَالِغِ. اور جب قاصد نے حاتم کی بات کو پہنچایا اور بادشاہ کو اور آقا کو وہ قصہ سنایا جو اس کے ساتھ معاملہ ہوا اکرام میں سے، جو اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ ہوا وہ قصہ سنایا، تو بادشاہ بہت متاثر ہوا. تاثرہ متاثر ہونا، تو بادشاہ بہت متاثر ہوا اور اس کو اس کی انتہائی سخاوت پر تعجب ہوا. جودہ البالغی انتہائی سخاوت، اور اس کی انتہائی سخاوت پر تعجب ہوا. یہ دیکھیے حاشیہ ہے، اس میں سارے ان کے مرادفات لکھے ہوئے ہیں. یہیں اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.